اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ جو افغانستان کے اندر تھا اب وہ کشمیر کے رستے بھارت کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں، بھارت کی جو خفیہ ایجنسیز اطلاعات دے رہی ہیں اس کے مطابق کشمیر کی جو انسرجنسی ہے وہ دوبارہ اٹھے گی۔ اس کے علاوہ کشمیری جو مجاہدین ہیں ان کے پاس امریکی رائفلز ہیں، امریکہ کی مشین گن ہے، اس کا علاوہ بہت سارے اور جو آلات ہیں امریکہ کے چھوڑے ہوئے وہ اب مجاہدین کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ طالبان آ گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ طالبان مجاہدین کے ساتھ مل کر بھارت کی فورسز کو نقصان پہنچائے۔ پچھلے دنوں خبر یہ آ رہی تھی کہ بھارت کی کانوائے یعنی آرمی کے کانوائے کے اوپر جو لگاتار حملے ہو رہے تھے، گرنیڈ حملے، وہ امریکہ کے بنائے ہوئے گرنیڈ حملوں کی طرح ہی تھے، لیکن ابھی تک وہ مکمل ایویڈنس تو آیا نہیں کہ آیا وہ امریکہ کے بنائے ہوئے ہینڈ گرنیڈ تھے جو کشمیری مجاہدین بھارت کی فوج کے اوپر استعمال کر رہے تھے یا کوئی اور تھے۔ بہرحال اس خبر کے اندر میں مزید آپ کو کچھ ڈیٹیلز دوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بھارت مجاہدین سے کتنا فرسٹریٹڈ ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی فورسز نے ایک دفعہ پھر سری نگر اور اس کے پاس آس پاس جو ہے وہ سرچ آپریشن کا آغاز کیا ہے، کیونکہ بھارت کی فورسز کے اوپر پے در پے ہینڈ گرنیڈ سے اٹیک کیے جا رہے تھے اور یہ ہینڈ گرنیڈ سے جو بھارتی فوج ہے ان کے 4 لوگ پچھلے دنوں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد بھارت نے بہت سارا ظلم ستم عام کشمیری نوجوانوں کے اوپر ڈھانا شروع کر دیا تھا۔ بھارت کو ایک خبر ملی ہے، بھارت یہ الزام لگا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو امریکہ نے اپنے ہتھیار اور سوفسٹیکیٹڈ ویپنز چھوڑے تھے وہ پہلے طالبانوں کے ہاتھ لگے، طالبانوں نے پھر ان کو بھیجنا پاکستان کے اندر شروع کیا، پاکستان سے وہ ہتھیار کشمیر کے اندر آئے، کشمیری مجاہدین کو دیے گئے، کشمیری مجاہدین ان کو استعمال جو ہے وہ اب کشمیر کے اندر کر رہے ہیں، بھارت کی فوج کے اوپر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کے اندر یہ جو ہے ہتھیار پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب بھارت کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ جو ہتھیار جو ہے امریکہ کے مجاہدین کے پاس وہ نہ صرف مجاہدین استعمال کریں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پنجاب کے اندر جو مختلف ریاستیں ہیں جو خالصتان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں سکھ، ان کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ تو بھارت نے وہاں پر انٹیلیجنس رپورٹس اور اس طرح کی چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی ہے تاکہ بھارت سکھوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز رکھ سکے۔ کشمیر کے اندر بھارت نے ویسے ہی ڈرون سرویلنس شروع کی ہے اور اسی سرویلنس کی مدد سے بھارت کو پتا چلا ہے کہ مجاہدین کے پاس امریکہ کی بنائی ہوئی گنز ہیں اور نائٹ ویژن گوگل جو ہیں وہ بھی مجاہدین استعمال کر رہے ہیں۔ بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ کشمیر کے اندر موجود ہیں اور ان کو سپورٹ پاکستان کی ISI کر رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں بھارت کی جانب سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ کافی خراب ہیں، وہاں پر ابھی تک سٹیبلٹی آئی نہیں ہے اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے یہ لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا ہے بم بلاسٹ جس کے نتیجے میں 3 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہو۔ بھارت باز نہیں آتا کیونکہ یہ جو بلوچ انسرجنٹ ہیں ان کو لگاتار پیسے بھی دیتے ہیں، ہتھیار بھی دیتے ہیں اور ان کو بھارت والے فریڈم فائٹر سمجھتے ہیں۔ بھارت یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان باز نہیں آئے گا یہ کشمیری مجاہدین کو ہتھیار دینے میں تو ہم بھی بھارت والے پاکستان کے اندر بڑی بڑی کارروائیاں کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس طرح کی باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور بھارت لگاتار کشمیری مجاہدین طالبانوں کا نیکسس پاکستان کی فوج کے ساتھ جوڑ رہا ہے جو کہ انتہائی غلط چیز ہے۔